اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم ازواجہ امہاتہم، وقال اللہ تعالی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ اور امت مسلمہ کی ماں ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے خطبے میں جو قرآن کی دو تلاوتیں فرمائی ہیں، دو آیتیں، مشترکہ طور پر ان میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب بھی کسی عورت سے نکاح کیا یا اپنے بیٹیوں کے رشتے کیے، یہ سب میرے اللہ کے حکم سے ہوئے، اور جبرائیل علیہ السلام آ کر اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ام المؤمنین ہونا، آپ کے مثل آپ کے جیسی امت کی عورتوں میں کسی کا نہ ہونا، آپ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہونا شریعت کی تمام خانوں پر، آپ کا نکاح حکم خداوندی سے ہونا، یعنی اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بہت سے فضائل مناقب قرآن حدیث میں بے شمار بیان کیے گئے ہیں، بے شمار۔ ایک غزوے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، ساتھ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار پھر گم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ہار تلاش کرو۔ سارے صحابہ ہار تلاش کر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، مگر ہار کا پتہ ہی نہیں چلا، ہار ملا ہی نہیں کسی کو۔ اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور نماز کی دیری ہو رہی تھی۔ سارے صحابہ اکرام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، آ کر کہا کہ ابوبکر تیری بیٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے، نماز کی دیری ہو رہی ہے، کہیں نماز قضا نہ ہو جائے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، دور دور تک پانی نہیں ہے، میسر نہیں ہے، ہم وضو نہیں کریں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے، نماز کی دیری ہو رہی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر سارے صحابہ شکایت کرنے لگے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کی بے چینی کو دیکھ کر اندر آئے خیمے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اسی لیے خاموشی سے آ کر اپنی بیٹی کے پاس آئے، آ کر غصے سے ڈانٹ رہے تھے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ہنسلی میں انگلی مار رہے تھے اس طریقے سے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک دم سیدھی کھڑے ہو گئے، ایسا سیدھا ٹائٹ رہی، کہیں میری حرکت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں فرق نہ آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، ابوبکر صدیق آ کر اپنی بیٹی کو انگلی سے ہنسلی میں مارتے ہوئے ڈانٹ رہے تھے کہ سارے مسلمان پریشان ہیں، نماز پڑھنے کے لیے وضو کے لیے پانی نہیں ہے۔ تو بہت دیر ہو گئی، اس کے بعد صبح کا فجر کا وقت قریب آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جبرائیل جاؤ، جا کر ان سے کہو کہ پانی نہیں ملتا تو نہ ملے، لیکن میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، جا کر ان سے کہہ دو کہ آج سے تیمم کر کے نماز پڑھنا تمہارا کام ہے اور نماز کو قبول کرنا میرا کام ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برکت سے امت کو وضو کا بدل ملا ہے تیمم۔ بیمار ہو تو تیمم کرے، معذور ہو تو تیمم کرو،
پانی نہیں ہے تو تیمم کرو۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برکت سے امت کو یہ ملا ہے۔ تو صحابہ نے ایک صحابی آ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے قرأت تحسین کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ پہلی برکت نہیں آپ کے گھر سے، اس سے بھی پہلے بے شمار برکتیں آپ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سے لوگ کامل ہوئے مگر عورتوں میں کوئی کمپلیٹ تکمیل کو نہ پہنچے سوائے مریم اور آسیہ زوج فرعون کے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تمام عورتوں میں، امت کی تمام عورتوں میں ایسی فضیلت حاصل ہے کہ جیسے شریر کو تمام خانوں پر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو تمام عورتوں پر برتری حاصل ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جب شدت اختیار کر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی خواہش تھی کہ میں زندگی کے میرے آخری ایام حجرہ عائشہ میں گزرے۔ آپ ایام مرض میں امہات المؤمنین کے ہاں باری باری تشریف لے جاتے اور بار بار دریافت فرماتے تھے کہ کل میں کہاں ہوں گا، یعنی کیونکہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ میں آخری ایام آخری زندگی کے حجرے صدیقہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گزرے۔ بار بار آپ دریافت فرماتے تھے، امہات المؤمنین کی اجازت سے آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں پہنچا دیا گیا۔ کیوں؟ جس کی دولت ہے اسی کو ملے گی۔ سبحان اللہ، جب قیامت کے دن یہ اعمال پیش ہوں گے تو کوئی آگے کہے گا کہ اے اللہ میرے پاس قرآن کی دولت ہے، کوئی آگے کہے گا کہ اللہ میرے پاس علم کی دولت ہے، کوئی کہے گا کہ اللہ میرے پاس حدیث کی دولت ہے، کوئی آگے کہے گا کہ میں شرکت بدر کی دولت ہے میرے پاس، کوئی آگے کہے گا کہ اللہ میرے پاس احد کی شہادت کی دولت ہے، کوئی آگے کہے گا کہ اللہ میرے پاس صداقت کی دولت ہے، کوئی کہے گا کہ اللہ صداقت عدالت کی دولت ہے، کوئی کہے گا مظلومانہ شہادت کی دولت ہے، کوئی آگے کہے گا اللہ میرے پاس شجاعت کی دولت ہے۔ لیکن جب امت کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باری آئے گی تو عائشہ کہے گی اے اللہ میرے حجرے کا دروازہ کھول کر دے، میرے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دولت ہے۔ سبحان اللہ، اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، یہی حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ مجھے خواب میں مجھ کو 3 راتیں مسلسل تجھے دکھایا گیا ہے، فرشتہ ایک ریشم کے ٹکڑے میں تیری صورت کا نقشہ لا کر دکھایا تھا، میں نے جب تیرا نقاب اٹھا کر دیکھا تو ویسے ہی تھی جیسے مجھے دکھایا گیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا تصویر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے 2 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تصویر بتائی کہ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے، اگلا نکاح آپ کا ان سے ہونے والا ہے۔ جبرائیل آ کر 2 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تصویر بتایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی کہ اگلا نکاح آپ کا ان سے ہونے والا ہے، یہ اللہ کا حکم تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ نہ کہو، عائشہ کے بارے میں خدا کی قسم مجھے کسی بیوی کے خوابگاہ میں وحی نازل نہیں ہوئی سوائے عائشہ رضی اللہ عنہا کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے درمیان مکالمہ ہوا، ماں بیٹی کے درمیان۔ بیٹی نے کہا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ امی میں آپ سے افضل ہوں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا محبوب حصہ ہوں میں، یعنی دل کا ٹکڑا ہوں۔ آپ صدیق کی بیٹی، میں مصطفیٰ کی بیٹی، اور صدیق اور مصطفیٰ کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں فرمایا کہ بیٹی فاطمہ اس کا فیصلہ آج نہیں ہوگا، القیامت کے دن ہوگا۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بیٹی
تم نے تو یہ مسئلہ اپنے ابو سے سنا ہوگا کہ نیک بیویاں اپنے نیک خاوندوں کے ساتھ جنت میں جائیں گی، نیک خاوندوں نیک بیویوں کے ساتھ جنت میں جائیں گی۔ تو بیٹی نے عرض کیا کہ ہاں میں نے سنا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بیٹی کل قیامت میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ عائشہ تو جنت میں جا اور فاطمہ تو بھی جنت میں جا۔ بیٹی جنت میں تو بھی جائے گی اور جنت میں میں بھی جاؤں گی، لیکن دونوں میں جنت میں جانے کا ایک امتیازی فرق ہوگا۔ بیٹی نے عرض کیا فاطمہ نے اماں وہ کیا ہوگا؟ تو ماں نے کہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ بیٹی جنت میں تو بھی جائے گی، جنت میں میں بھی جاؤں گی، لیکن جنت میں تو جائے گی تو انگلی علی کی ہوگی اور ہاتھ تیرا ہوگا، اور جنت میں میں جاؤں گی تو انگلی نبی کی ہوگی اور ہاتھ میرا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے سنا تو وہ رو پڑی۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کو گود میں لیا، قریب کر کے محبت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹی یہ تو دلیل کا جواب دلیل سے ہوا، تو میرے نبی کے چہرے اقدس کی نشانی ہے، میں تیرے بالوں کا قربان ہوں۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا محبوبہ خدا تھی۔ یا اللہ تعالیٰ نے ایسے فضائل مناقب سے سرفراز فرمایا تھا کہ آج کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آج ضرورت ہے ہمارے ماں اور بہنوں کو کہ وہ سیرت عائشہ کو پڑھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کا مطالعہ کرے، ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ اگر ان کو زندگی کو سامنے رکھیں گے تو ہمارے گھر پرسکون ہو جائیں گے، اپنے گھر وہ جنت بن جائیں گے۔ آج بہت سے گھر پریشانی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے سیرت کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور امہات المؤمنین کے آئیڈیل ہم نے امہات المؤمنین کو آئیڈیل بنانا چھوڑ دیا ہے۔ ہم انہیں ان کی زندگی کو امہات المؤمنین کے ازواج مطہرات کی زندگی کو سامنے رکھیں گے تو ہمیں معلوم ہے ہم کس طرح بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، کس طرح بیویوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، کس طرح شوہروں کا خیال کیا جاتا ہے، خیال رکھا جاتا ہے۔ ہم ان کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر ہم اس پر عمل کریں گے تو کاش ہماری زندگیاں یہ پریشانی کے گھر ہمارے پریشانی کے اڈے بنے ہوئے ہیں وہ ہمارے گھر پرسکون اور جنت بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سیرت کا مطالعہ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔